Audio Jungle. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج ماہ رمضان المبارک کا 12واں روزہ ہے اور 12ویں ہی افطاری ہے۔ ہم یہ 12ویں تاریخ کو محفل اس لیے کرتے ہیں کہ اس دن نبیوں کا جو تاجدار ہے، اللہ کی خدائی کا بادشاہ، جو کائنات کی طرف رحمت بن کے آیا ہے، وہ 12 ربیع الاول شریف کو آیا۔ اس نسبت سے ہم 12ویں تاریخ کو ختم مبارک دلاتے ہیں۔ اسی طرح پھر آل رسول کے جگر گوشہ بطول کے جو 12 امام گزرے، وہ اس دنیا میں امت کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے وہ تشریف لائے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم ان 12 اماموں کی نسبت سے بھی ہم 12ویں کو ہی ختم پاک دلاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے امت محمدیہ پر۔ خالق کائنات نے اس امت کو اتنا بڑا انعام دیا، آقا فرماتے ہیں کہ میرا امتی کو روزہ رکھ کر سو بھی جائے، اس کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار تو کتنا خوش بخت ہے کہ جب تو صبح سحری کرتا ہے تو دریا کی مچھلیاں تیری مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی جو بدبو ہوتی ہے شام کے وقت اس کے منہ کی، فرمایا کہ وہ اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ایک حدیث رسول ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور ریان کہتا ہے سراب کرنے والے کو۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزے دار کو پکارا جائے گا کہ روزے دار باب الریان کا دروازہ کھل چکا ہے، اس دروازے سے گزر جا۔ جب روزے دار اس دروازے سے گزرے گا، ملائک حیرت میں کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ مولا یہ کون لوگ ہیں؟ رب فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں روزے رکھتے رہے، رات کو میرا قرآن پڑھتے رہے۔ خالق فرمائے گا اور فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ گویا کہ روزے دار کا بڑا مقام ہے اور بڑی شان ہے روزہ رکھنے والے کی۔ حضور فرماتے کہ قیامت والے دن وہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ تو آج میرا رمضان المبارک کا الحمدللہ ہم سب کا ہی 12واں روزہ ہے، اور آج میں یہ چاہتا ہوں
کہ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے، تقریباً وہ 605 ہجری میں پانی پت انڈیا کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے والد محترم کا نام شیخ فخر الدین، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حافظہ بی بی جمال رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا نام تو شرف الدین ہے، بو علی قلندر آپ کا لقب رہی کیوں؟ حضرت شرف الدین قلندر رحمت اللہ علیہ 12 سال دریا میں کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتے رہے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی جو پنڈلیوں کا گوشت تھا اسے مچھلی کھا گئی، مچھلیاں نوچ کر لے گئی، دریا میں رہنے والے جانوروں نے آپ کا گوشت کھا لیا، لیکن حضرت شرف الدین قلندر رحمت اللہ علیہ آپ یاد الہی سے معروم نہ ہوئے، اور 12 سال اس دریا کے اندر کھڑے رہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بندے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہو؟ تو حضرت شرف الدین قلندر رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑے سوال کر دیے کہ مولا کائنات، سارے نبیوں کی سرداری تو محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی، تمام امتوں کی سرداری امت محمدیہ کو عطا کر دی، اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری حضرت امام حسن اور حسین کو عطا فرما دو، اور صحابہ کی سرداری حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کر دی، اور فرشتوں کی سرداری حضرت جبرائیل کو عطا کر دی، اور تمام عورتوں کی سرداری حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو عطا کر دی، اور تمام ولیوں کی جو سرداری ہے وہ حضرت مولا کائنات کو عطا کر دی ہے۔ تو مولا بتا تیرے دربار میں کیا سوال کروں؟ تو رب ذوالجلال کے پیارے علی حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشاف تشریف لائے، اور دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر علی مرتضیٰ کو حضرت ابو علی قلندر کو آواز دی، حضرت شیخ شرف الدین قلندر کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، فرمایا کہ شرف الدین آج کے بعد تیرے جسم سے علی کی خوشبو آیا کرے گی۔ اسی لیے تو آپ کا لقب جو ہے ابو علی قلندر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت شرف الدین قلندر رحمت اللہ علیہ ساری زندگی آپ نے یا علی کہہ کے گزاری، اور ساری زندگی عشق الہی میں گزاری، یا عشق مصطفیٰ میں گزاری، یا عشق مرتضیٰ میں آپ نے گزاری۔ آج بھی دیکھ لے کہ پوری دنیا کے اندر اصل نام پیچھے چلا گیا، لیکن جو نام میرے علی نے عطا فرمایا، جو نام مولا کائنات نے عطا فرمایا، بو علی قلندر، آج پوری دنیا کے اندر بو علی قلندر ہو گیا۔ اور آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے، اور بہت بڑی شریعت و طریقت کے ماننے والے تھے حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابو علی قلندر ساری زندگی مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے رہے، تو ایک دن ایک بزرگ تشریف لائے، اور وہ جب بزرگ تشریف لائے چہرے پر نقاب تھا، ضعیف العمر تھے وہ بزرگ، اور سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اور شرف الدین تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد سے تم ہٹ گئے ہو۔ پھر آپ نے سوال کیا حضور کس طرح؟ ان بزرگوں نے کہا کہ آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ کا درس دیتے رہو، آپ بلکہ حال کی طرف آ جاؤ، اور آپ کے اندر ان کے کہنے کی دیر تھی، ایک ایسی مجذوبیت، ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ جس غیر مسلم کو بھی دیکھتے اس کی زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے لاکھوں کو مسلمان کیا،
حضور کی امت میں شامل کیا، اور حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ مرید کہاں ہوئے؟ حضرت خواجہ بختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر۔ حضرت خواجہ بختار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے، اور آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد کامل ہیں۔ وہاں سے آپ کو خلافت ملی، اجازت ملی، اور اس کے بعد پھر سیدنا نجم الدین قلندر رحمت اللہ علیہ پھر ان کے ہاں چلے گئے، وہاں سے آپ کو خلافت اور اجازت ملی۔ القصہ پھر مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا نے نگاہ فرمائی، آپ نے ایک ہی نگاہ سے زمانے کا کتب بنا دیا تھا۔ تو حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ قلندر کس کو کہتے ہیں، یا مجذوب کسے کہتے ہیں، مجذوب کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہوگی؟ تو حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ مجذوب کی نشانی یہ ہوگی جب اس کے سامنے تم مصطفیٰ پر درود پڑھو گے وہ ادب سے کھڑا ہو جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ، سارے پڑھ لو، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا، اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا۔ تو حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جب میرے آقا کا نام آئے تو ادب سے حضور کا نام سن کر چوم لیا کرو، آنکھوں سے لگایا کرو، پیشانی سے لگایا کرو، اور اپنی زبان سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہے مرنے سے پہلے وہ میرا ضرور دیدار کرے گا۔ اور یہ مبارک مہینہ ہے عبادت کا، آقا پر اتنا درود پڑھو، اتنا کثرت سے درود پڑھو۔ حضرت سید الشیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، یس کر اٹھا دو بیٹا، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ حضرت رفاعی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی آقا پر درود پڑھتے رہے، اور آپ درود پڑھتے پڑھتے دربار مصطفیٰ میں پہنچے، اور آپ نے ایک ارادہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دربار میں آیا ہوں، جب تک میں آپ کا دیدار نہ کروں یا آپ سے مصافحہ نہ کروں میں نے روضہ رسول سے واپسی نہیں جانا ہوگا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ جب حضور کے دربار پہ کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں سلام و درود پڑھ رہے تھے تو روضہ رسول سے میرے آقا علیہ السلام کا ید اللہ والا ہاتھ باہر آ گیا تھا، اور حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا ہاتھ جب چوما 6 مہینے تک میرے ہاتھ سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی رہی ہے۔ حضور کے عاشقوں کا یہ مقام ہے، حضور کے جو پیارے ان کی یہ شان ہے، اور ہر بندے کو جو مقام ملتا ہے ذکر الہی کے بعد ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، مجھے زندگی کے اندر کامیابی مل جائے، تو اپنے آقا پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہم، سب سے اولا ہو
اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی اگر یہ مقام ملا تو درود مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، حضور کے ذکر کی وجہ سے ملا۔ تو آؤ ہم ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا خیر کرتے ہیں۔